آج کا ہمارا ٹاپک فرسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارا ہے توحید. پہلے ہم یونٹ پہ جانے سے پہلے ہم بات کر لیں گے کہ کس ٹاپک پہ کسی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو توحید ہے. توحید ورڈ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے واحد یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے تو کوئی شریک نہیں ہے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا، یہ سارا نظام جو بھی ہے اس یونیورس میں جتنے بھی سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرتا ہے. وہی ہے جو دن اور رات کو بھی اپنے ٹائم پہ چلانے والا ہے. کب دن ہونا ہے، کب رات ہونا ہے، موسموں کی تبدیلی اسی کے اس سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہمیں پیدا کرنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی مطلب اس دنیا میں چیزیں بنائی ہیں اتنی خوبصورت، ایسی کہ ہم لوگ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. ایسی چیزوں کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ بالکل اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. کچھ بولنے کے قابل نہیں رہتے، بلکہ صرف اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آٹومیٹکلی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پہ، اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، رازق ہے. تو ہم لوگ اگر اس ٹاپک کے ساتھ آئے، یونٹ 2 ہے ہمارا. آج ہم لوگ کون سا یونٹ پڑھیں گے؟ دا فلائٹ آف فیدرڈ فرینڈز. پرندوں کی پرواز کیسے، یہ جو فیدرڈ فرینڈز ہیں، یعنی کہ یہ جو سارے پرندے ہیں، ان کی پرواز کیسے ہوتی ہے، فلائٹ کیسے ہے، یہ کیسے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا نظام ہے، اس کے بارے میں آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، یہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی کی بنائے ہوئے مخلوق ہیں. تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں میں، اس مخلوق میں، اپنی اس مخلوق میں کیسا نظام پیدا کیا ہے، کہ وہ کیسے، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کے فیدرز کیسے ہیں، وہ اڑتے کیسے ہیں، مطلب اور ڈفرینٹ پرندے ان کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ اس ٹاپک میں آج پڑھیں گے. فلائٹ ہو گئی پرواز، اور فیدرڈ ہو گئے پر، یعنی کہ یہ پرندوں کو کہا جاتا ہے بیسک. سوری. Migration of birds is the charming part of the bird kingdom. Migration نقل مکانی پرندوں کی نقل مکانی ایک بہت ہی دلکش، دلفریب منظر ہے، حصہ ہے پرندوں کی بادشاہی کا. when the supply of، اب ظاہر پرندے ہیں، ان کے پر انہیں اڑنا ہی ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو کرتے ہی ہیں. as we all know, when the supply of food and insects is little, some birds need to migrate to warmer place. Yes. جب کھانے کی یا انسیکٹس وغیرہ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جب انہیں پرندوں کو کھانا پینا کم ملتا ہے، یا انہیں کیڑے مکوڑے، پرندے جو ہیں وہ موسٹلی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اگر وہ انہیں نہ مل رہے ہوں، ان کی سپلائی کم ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ some birds need to migrate to warmer places. کچھ پرندے جو ہیں نقل مکانی کر جاتے ہیں گرم جگہوں پر. few birds are capable of facing the extreme cold. کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی سردی کے موسم میں، انتہائی ٹھنڈ میں جو ہے وہ رہنے کے قابل ہوتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اس ٹھنڈ کو فیس کر سکتے ہیں، سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. and live on food available which is mainly seed, dried berries and insects eggs. اور وہ اس جو بھی انہیں وہاں پہ فوڈ اویلیبل ہوتا ہے، چاہے وہ سیڈز ہیں، بیج وغیرہ ہیں، خشک بیریز وغیرہ ہیں، اور یا انڈے ہیں انسیکٹس کے، کیڑے مکوڑوں کے انڈے ہیں، اگر تو جو بھی چیز انہیں اویلیبل ہوتی ہے وہ اس پہ رہ سکتے ہیں. A large number of migratory birds travel from north to south region. بہت سے جو مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں، نقل مکانی کرنے والے پرندے ہوتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف.
The southern region has a climate opposite to that of the northern region. जो southern area होता है, जनूबी एरिया होता है, उसका उसकी आबो हवा मुख्तलिफ होती है शमाली खत्ते की आबो हवा से. When autumn season starts, जब खज़ां का मौसम शुरू होता है in the north शमाल में, most birds begin their journey southwards. तो mostly जो birds होते हैं वो क्या करते हैं, southward की तरफ यानी कि जनूब की तरफ मूव कर जाते हैं. सम बर्ड्स स्टॉप एंड कंटिन्यू टू स्टे इन द ट्रॉपिक्स. कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, मूव नहीं करते और कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स खत्ते, इसका मीनिंग है खत्ते सरतान और खत्ते जद्दी का दरमियानी का इलाका. ये खत्ते इस्तवा वगैरह जो होता है ये वो है, ठीक है, उस एरिया में ये रहना शुरू कर देते हैं. वेयर द क्लाइमेट इज वार्म थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे पूरा साल मौसम गर्म रहता है. Some kinds of birds travel in large flocks. कुछ जो birds होते हैं वो travel करते हैं रेवड़ की शक्ल में, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादा तादाद में वो मूव कर travel करते हैं, सफर करते हैं. While some birds move together in small groups, जबकि कुछ जो birds हैं वो small छोटे छोटे groups में move करते हैं, as you can see in the picture. अब इस फर्स्ट पिक्चर में अगर देखेंगे बहुत ज्यादा हैं, दीज आर द ट्रूप्स, ठीक है. अगर हम नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं, छोटे मतलब दो चार जो परिंदे हैं वो मूव कर रहे हैं. लेकिन जो फर्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं पेज नंबर इसी 8 में, उसमें हम देख रहे हैं ये बहुत सारे बहुत ज्यादा परिंदे हैं और ये फ्लॉक्स की शेप में है, ठीक. Most birds follow, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. Most birds follow a settled route. तो कुछ जो है जो परिंदे होते हैं वो कहाँ पे सेटल कर जाते हैं, जो ऐसे रास्ते में जो आबाद होता है जहाँ से आमदोरफ्त वगैरह हो रही होती है या वैसे एरिया में. While some birds find new ways to reach their resting place. लेकिन कुछ जो परिंदे होते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जो क्या करते हैं. while some birds find new ways, कुछ जो परिंदे होते हैं वो नए रास्ते तलाश करते हैं. The birds flying at night and rest during the day, and the birds flying during the day rest at night. कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं कि नाइट में ड्यूरिंग नाइट वो रेस्ट करते हैं और रात को वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. और कुछ जो है वो और दिन को रेस्ट करते हैं. और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि दिन में करते हैं, सफर करते हैं और रात को रेस्ट करते हैं. It is considered that the migratory birds use the sun and the stars as their guides. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए, जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, तारे सब कुछ बनाया, तो ये बर्ड्स भी फॉलो कर रहे होते हैं कि कुछ बर्ड्स जो हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वो सूरज और सितारों की किससे रहनुमाई हासिल कर रहे होते हैं. Migratory birds at times do not reach their destination. माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं वो मतलब एग्जैक्ट अपने उस टाइम पे जब हम नहीं पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल पे. सम गेट कॉट इन, कुछ मतलब फ्लाई कर रहे होते हैं, ज़ाहिर वो एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर एरियाज में फ्लाई करते हैं, तो सम गेट कॉट इन स्टॉर्म्स, कुछ एंड डाई. और कुछ जो परिंदे होते हैं वो तूफानों की जद में आ जाते हैं और मर जाते हैं. while some become victim of prey, और कुछ का जो है वो शिकार कर लिया जाता है. while migrating, the birds fly as fast as they can. नकल मकानी के दौरान परिंदे जितनी तेजी से हो सकता है वो फ्लाई करते हैं, उड़ते रहते हैं. Their rate of traveling speed has been recorded from 30 to 60 miles an hour. एक पर आवर की अगर हम एक घंटे की हम देखें कितनी है, 30 to 60 मील, वो इतना स्पीड उनकी रिकॉर्ड की गई है वाइल ट्रैवलिंग, सफर के दौरान. माइग्रेशन, नकल, जी नकल मकानी. नेक्स्ट वर्ड है चार्मिंग, दिलकश, दिलफरेब. किंगडम, बादशाही. कैपेबल,
قابل. نیکسٹ پیراگراف فرسٹ لائن میں ورڈ آ رہا ہے ریجن خطہ. نیکسٹ لائن کلائمیٹ آب و ہوا یا موسم آب و ہوا. سے آگے تھرڈ لائن میں آ رہا ہے ٹراپکس. ٹراپکس خطے سرطان اور خطے جدی کا درمیانی علاقہ. خطے سرطان اور خطے جدی کا درمیانی علاقہ. فلاکس نیکسٹ ورڈ ہے نیکسٹ لائن پہ سیکنڈ لاسٹ لائن پیراگراف کی فلاکس. جی نیکسٹ پیراگراف فرسٹ لائن میں آ رہا ہے سیٹلڈ. سیٹل کا مطلب آباد. روٹ راستہ. اسی سے نیکسٹ ورڈ روٹ راستہ. جی اس پیراگراف کی لاسٹ لائن لاسٹ ورڈ گائیڈ رہنما. جی نیکسٹ ورڈ نیکسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں فرسٹ ورڈ آ رہا ہے ڈیسٹینیشن منزل. نیکسٹ لائن تھرڈ لاسٹ وکٹم شکار ہونا. تو 29,000 فیٹ یہ لوگ اتنا مطلب یہ برڈز اتنا اونچا اڑتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ڈے migrants birds fly slower than the night migrants. اب کیا ہے ان کے نہ صرف مطلب اڑنے کا ان کی ہائٹ کا وہ ڈفرینٹ ہے بلکہ ان کے رفتار میں بھی فرق آتا ہے. تو جو ڈے مائیگرینٹس ہیں جو دن کو مائگریٹ کرتے ہیں ہجرت کرتے ہیں یا فلائی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ان کا وہ آہستہ اڑتے ہیں جبکہ جو نائٹ مائگرینٹس ہوتے ہیں وہ تیز اڑتے ہیں. یعنی کہ ڈے مائگرینٹس کی اڑان جو ہے وہ سلو ہوتی ہے نائٹ مائگرینٹس سے. نیئرلی آل برڈز اسٹے nearly all migrant birds stay to rest and feed during their journey to warmer lands. تقریباً تمام جو برڈز ہوتے ہیں وہ ریسٹ کے لیے رکتے ہیں اور نیند ہوتی ہے اس سے یہ کرتے ہیں خود کو فیڈ اپ کرتے ہیں کھانا وغیرہ وہاں سے کھاتے ہیں دانے وغیرہ جو بھی. کرین برڈز اب کون سے ہوتے ہیں یہ سارس جو لمبی گردن والے جو برڈز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کرین برڈز. ٹھیک ہے. مائگریٹ ٹو پاکستان ویئر اٹ از نون ایز آپ لوگ اپنے سامنے پکچر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویئر مائگریٹس ٹو پاکستان ویئر اٹ از نون ایز کونج. پاکستان میں یہ مائگریٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف اور پاکستان میں انہیں کونج کے نام سے جانا جاتا ہے کونج کہا جاتا ہے. It migrates from Central Asia. انٹر ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں کون سا پاس یوز کرتے ہیں خیبر پاس جو ہے وہ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں. The Indus River Valley is the main route to migrants. جو دریائے سندھ کی وادی ہے یہ بہت ہی مطلب مین روٹ ہے مین راستہ ہے مائگریشن کے لیے ہجرت کے لیے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ مائگریشن ٹوورڈ پاکستان crane face problems of excessive shooting and trapping. تو جب وہ پاکستان کی طرف کرین برڈز موو کر کے آتے ہیں تو انہیں کیا جو سارس ہے جب موو کر کے آتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ کس پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. جیسے انہیں ٹریپ کر دیا جاتا ہے پھنسایا جاتا ہے مطلب جو شکار کر لیتے انہیں مار دیتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح انہیں سارس کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان آر ویل نون فار کرین ہنٹنگ. جو کے پی کے ہے اور بلوچستان یہ دونوں جگہیں جو ہے پاکستان میں سارس کے شکار کے لیے مشہور ہیں.
The rare Siberian cranes are seen in the northern areas of Pakistan. جو بہت ہی نایاب سائبیریا کے جو سارس ہیں وہ پائے جاتے ہیں شمالی پاکستان کے شمالی ایریا علاقے میں ڈیورنگ دا ونٹر سمر کے سوری سردی کے دوران. سردی کے دوران کیا ہوتا ہے جو سوری نایاب سائبیریا کے جو سارس ہوتے ہیں وہ پاکستان کے شمالی ایریا میں سردیوں میں پائے جاتے ہیں. مینی kinds of migratory birds in winter visit پاکستان. بہت سے جو خانہ بدوش پرندے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں پاکستان وزٹ کرتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی فلیمنگو is the most popular found bird along the Great Range of birds. اب فلیمنگو برڈس کون سے ہوتے ہیں جن کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور لمبی گردن ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے فلیمنگو. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی پاپولر برڈز ہیں، بہت ہی مشہور پرندے ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں رین آف کچھ. اب رین آف کچھ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ایک جو ہے ایک مارش ہے، سالٹ مارش ہے. ٹھیک ہے. دلدل سی ہے جو کہ پائی جاتی ہے تھر ڈیزرٹ میں، جو صحرا تھر صحرا ہے ڈسٹرکٹ گجرات میں، اور یہ انڈیا میں ایک ہے، اور جو ہے پاکستان کے جو پروونس ہے سندھ وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پرندے تھر میں تھر کے صحرا میں، اور جو کہ انڈیا میں تھر کے صحرا میں، اور ادھر پاکستان کے جو پروونس ہے سندھ وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں. یہ دلدل سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں صحرا. The steep eagle can also be seen in the city of Karachi when it is winter. اب اسٹیپ ایگل کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھوٹے عقاب ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ کراچی میں سردیوں کے موسم میں ہم لوگ دیکھے جا سکتے ہیں. یہ another bird of prey called falcon migrates to Pakistan in winter. ایک اور جو برڈ ہے شکاری پرندہ وہ کون سا ہے؟ باز. آپ لوگ اپنی ساتھ میں پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں ان پرندوں کی. تو یہ باز جو ہے یہ مائگریٹ کرتا ہے پاکستان میں ونٹر میں ہی یہ بھی آتے ہیں. اسٹیپ ایگل کی طرح، کرین کی طرح یہ ونٹر میں فیلاکون بھی پایا جاتا ہے. تو اب ہم لوگ اس کی میننگز کر لیتے ہیں، دین میں آپ کو ایکسرسائز کرواؤں گی. جی فرسٹ ورڈ ہے گیز، ہنس. آپ اپنی اسکرین پہ جو آپ کے ساتھ پیج شیئر کیا گیا اس پہ آلریڈی لکھا ہوا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے لکھ بھی رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. گیز، ہنس. نیکسٹ ورڈ ہے رینج، سلسلہ، یعنی کہ ہمالیہ رینج، جو ہمالیہ کی پہاڑی سلسلہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک. نیکسٹ ورڈ ہے مائیگرینٹس. مائیگرینٹس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو نائٹ مائیگرینٹس ہو گیا، رات کو جو موو کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک، پرندے ان کے بارے میں. لیکن ویسے مائیگرینٹ کا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ ہے خانہ بدوش. سینٹرل، مرکزی. جی نیکسٹ ورڈ ہے دا انڈس ویلی ریور، انڈس ریور ویلی سوری، دریائے سندھ کی وادی. نیکسٹ ورڈ ہے ایکسیسو، بہت زیادہ، ایکسیسو بہت زیادہ. نیکسٹ ورڈ ہے ٹریپنگ، ٹریپنگ ہنسانا. جی نیکسٹ ورڈ ہے ریئر، ریئر کا مطلب ہے نایاب، کم. اوکے نیکسٹ ورڈ ہے فلامنگو. فلامنگو ہوتے ہیں لمبی ٹانگوں والے اور لمبی گردن والے پرندے. اچھا چلیں. نیکسٹ ورڈ ہے اسٹیپ ایگل. اسٹیپ ایگل چھوٹے جو عقاب ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، چھوٹے ایگلز جو ہوتے ہیں عقاب ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے پرے، شکار. پرے کا مطلب ہوتا ہے شکار.
فیلکون، فیلکون کس کو کہتے ہیں؟ باز کو، ٹھیک ہے. یہ بھی کی ایگل کی ایک ٹائپ ہے، جس کو کہا جاتا ہے مائگریٹ، موو فرام ون پلیس ٹو اندر. جیسے ہم نے تھوڑے چیپٹر میں پڑھا کہ کیسے پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. جائشہ ریکارڈنگ آن کرتے ہیں. جی، مائگریٹ، موو فرام ون پلیس ٹو اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا. ڈیسٹینیشن، پلیس ویئر سم تھنگ، ڈیسٹینیشن کیا ہوتا ہے؟ منزل ہوتی ہے جہاں پہ کوئی چیز ہو پائی جائے. someone is being sent going، جہاں کسی کو مطلب بھیجا جائے یا کوئی جا رہا ہو، ٹھیک ہے. ڈیسٹینیشن، منزل. رین آف کچھ، رین آف کچھ کے بارے میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ it is seasonal salt marsh located in the Thar Desert in the Kush district of Gujarat. یہ کیا ہے؟ ایک دلدل ہے، سالٹ مارش ہے جو کہاں پائی جاتی ہے؟ تھر ڈیزرٹ میں، کچھ کا جو ڈسٹرکٹ ہے گجرات میں، گجرات کے ضلع کچھ میں پائی جاتی ہے انڈیا میں. اینڈ سندھ پروونس آف پاکستان، اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں. نیکسٹ ورڈ ہے ٹراپکس، ٹراپکس وارم پلیسز کو کہا جاتا ہے. جی اب نیکسٹ اسکرین، سرکل دا کریکٹ آپشن. آپ نے سرکل کرنا ہے جو بھی ان میں سے آپشن کریکٹ ہوگا اس کو. واٹ از دا چارمنگ پارٹ آف دا برڈ کنگڈم؟ یہ ساری ایکسرسائز جو ہم نے پیچھے چیپٹر پڑھا ہے اسی میں سے ہے، تو آپ لوگ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کروا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. واٹ از دا چارمنگ پارٹ آف دا برڈ کنگڈم؟ کیا چارمنگ پارٹ ہوتا ہے پرندوں کا؟ مائگریشن، ٹھیک ہے. مائگریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پورے چیپٹر میں پڑھا کہ وہ مائگریٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. A large number of migratory birds travel from، زیادہ تر جو مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں وہ کہاں سے ٹریول کرتے ہیں؟ نارتھ ٹو ساؤتھ، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. Which migratory bird in Pakistan is called کونچ؟ پاکستان میں کس migratory bird کو کونچ کہا جاتا ہے؟ کرین کو، سارس کو، ٹھیک ہے. کرین، آپشن نمبر اے. What type of problems are faced by cranes؟ کون سی کس قسم کی پرابلمس کرین کو فیس ہوتی ہیں پاکستان میں جب وہ انٹر ہوتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے اینڈ بی بوتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپشن نمبر سی، بوتھ اے اینڈ بی. ٹریپنگ کا بھی پرابلم ہوتا ہے اور شوٹنگ کا بھی. Which birds take rest during the day؟ کون سے برڈ جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں دن کو؟ جو نائٹ میں، رات کو جو فلائی کرتے ہیں وہ برڈ دن کو ریسٹ کرتے ہیں. تو آپشن نمبر اے ہو گیا، فلائنگ ایٹ نائٹ. جی ایزیلی آپ لوگ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. چلیں اب نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 2 اس کی کیا ہے؟ بی، کمپریہنشن چیک اپ. اب اس میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ایک گو تھرو ہو جائے. ٹیک کے لیے ٹرو کو آپ نے ٹی لکھنا ہے، اور فالس کے لیے آپ نے ایف لکھنا ہے، جو آگے یہ پیج میں بلاکس دیے گئے ان کے. تو فرسٹ ہے ان دا ٹراپکس دا کلائمیٹ از وارم تھرو آؤٹ دا ایئر. ٹراپکس میں جو وارم پلیسز ہوتی ہیں، obviously اس کا مطلب ہی وارم پلیسز ہے، تو کیا ہوگا؟ جو خط استوا، خط سرطان اور خط جدید کو کہا جاتا ہے ویسے، ٹھیک ہے. لیکن یہ وارم پلیسز ہی ہوتی ہیں، تو اس میں پورا سال موسم گرم ہی رہتا ہے. تو آب و ہوا گرم رہتی ہے، تو یہ ٹرو ہو گیا. نیکسٹ ہے اٹ از کنسیڈر دیٹ دا مائگریٹری برڈز یوز دا مون ایز دیئر گائیڈ. یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چاند کو اپنے جو اس کی سمت ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ چلتے ہیں، اسے اپنی ایز اے گائیڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ رانگ ہے، فالس ہے. جی تو نیکسٹ ہے تھرڈ، all species of birds travel in the large flock. تو تمام جو اسپیشیز کے برڈز ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں بہت زیادہ ہجوم میں، جھنڈ میں. تو یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ تو all نہیں ہے، some kinds of birds travel in a large flock. کچھ جو ہے وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں،
اور کچھ وہ فلاکس کے فارم میں ہوتے ہیں، تو یہ فالس ہے، ٹرو نہیں ہے، ٹھیک ہے. The Indus River Valley is the main route of migration of crane. Crane کے لیے Indus River Valley کا جو مین روٹ ہے جو وہ پاکستان میں ٹریول کرتا ہے، تو یہ ٹرو اور فالس. تو یہ ٹرو ہے، وہ پاکستان میں انٹر ہونے کے لیے انڈس ریور ویلی کا استعمال کرتا ہے. The State Beagle can be seen in the city of Karachi when it is winter. تو یہ بھی ٹرو ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو چھوٹے ایگلز ہوتے ہیں، عقاب ہوتے ہیں، وہ کراچی میں ونٹرز میں دیکھے جا سکتے ہیں، سردیوں کے موسم میں.